الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ایک سوال پوچھا، ایک فرمائش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست، لیکن الفاظ ایسے استعمال کیے جو نہایت اہم ہے، اور جو بات بیان کی گئی ہے اس کی اہمیت افادیت بتانے کے لیے کافی ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو کوئی ایسی نصیحت کر دیجیے، کوئی ایسی بات بتا دیجیے جس کے بعد مجھے کسی سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. کوئی ایسی نصیحت فرما دیجیے جس کے بعد کسی نصیحت کی ضرورت نہ. کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ اس کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی گنجائش نہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں نصیحت فرمائی، لیکن کس قدر خوبصورت. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ. دو باتیں ارشاد فرمائی، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا، اور دوسری بات اس پر جم جاؤ، استقامت اختیار کرو. یہ در حقیقت قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جو میں نے شروع میں بھی پڑھی. یقیناً جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے. فرشتے ان پر اترتے، ان کو بشارت دیتے، کہتے ہیں غم نہ کرنا، رنجیدہ نہ ہونا، اس جنت کی خوشخبری ہم سے لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ایمان اور استقامت یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کی کامیابی کے ضامن ہیں. ایمان اور استقامت. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے اور اللہ کے علاوہ تمام باطل اور جھوٹے خداؤں کا انکار کیا جائے. اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ تمام تر قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا کی تمام ناپائیدار طاقتوں اور قوتوں کا انکار کیا جائے. اس بات کا اقرار ہو کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور تمام وہ جھوٹے خدا جن کی پرستش کی جا رہی ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں. رمضان گزرا ہے، رمضان میں روزہ کھجور سے افطار کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھجور کو جب کھایا جاتا ہے اس کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک ہلکا سا پردہ ہوتا ہے، ایک جھلی سی لگی ہوتی ہے. قرآن میں آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن خداؤں کی، جن معبودوں کی پرستش کی جا رہی ہے، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی اس جھلی کے بھی مالک نہیں، ان کی اتنی حیثیت اور وقعت بھی نہیں. کھجور کے اوپر جو ہلکا سا پردہ ہوتا ہے اس کو پیدا کرنے، بنانے یا اس کا مالک بننے کی قدرت بھی ان کے اندر. ایک جگہ قرآن میں کہا گیا کہ اگر ساری دنیا کے جھوٹے خدا جمع ہو جائے
اور یہ چاہیں کہ ایک مکھی پیدا کرے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، یہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہا گیا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، کہ مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر ان کے سامنے جو نذرانے پیش کیے جائیں، جو کھانے ان بتوں کے سامنے چڑھائے جائیں، ان پر کوئی مکھی آ کر بیٹھ جائے، ان کے کھانے میں سے کچھ حصہ لے جانے لگے، تو ان کو اس کی طاقت بھی نہیں ہے کہ اپنے کھانے کو ان مکھیوں سے بچا سکے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیے کہ ہم کمزور صحیح، ہم گنہگار صحیح، ہم ناتواں صحیح، ہم سیاہکار اور قصوروار صحیح، لیکن ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جس سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں۔ وہ اللہ وہ ہے کہ تمام تر خزانے جس کے دست قدرت کی۔ ہم گنہگار ہیں مگر اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ ہم کمزور ہیں، ہم تنگست اور فقیر ہیں، مگر اس کے خزانے ایسے ہیں جن پر کبھی کوئی زوال نہیں۔ بیدہ مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک تنہا اللہ ہے۔ آسمان زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں، ظاہر ایسا کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں، چھپا ہوا ایسا کہ اس سے چھپی ہوئی کوئی شے نہیں۔ دین وہ جس کو وہ دین قرار دے، حلال وہ جس کو وہ حلال قرار دے، حرام وہ جس پر وہ حرمت کی مہر لگا دے۔ مخلوق اس کی ہے، امر اور حکم بھی اس کا ہے، تمام جہان فانی ہے سوائے اللہ کے کہ وہ باقی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی سوائے اس اللہ کے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، روئے زمین پر جو کچھ ہے مٹ جانے کے لیے، اللہ کی ذات وہ ہے جو باقی رہنے کے لیے۔ آپ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھیے کہ اللہ نے یہ جو ایمان کی، یقین کی، اسلام کی، توحید کی دولت عطا کی ہے، کائنات میں کوئی دولت اس کی برابری نہیں کر سکتی، اور ہمیں ہر قیمت پر اس ایمان و یقین پر قائم رہنا ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو میں اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر جم جاؤ، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، کتنی ہی مشکلات ہوں، کتنا ہی تم کو ستایا جائے، پریشان کیا جائے، تمہاری راہ میں رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں، تمہارے سامنے مشکلات کے طوفان لے آئے جائیں، لیکن ایمان کے راستے سے تمہارے قدم ہٹنے نہ پائیں۔ ہر حالت میں اللہ کے فرما بردار رہو، ہر حالت میں اس کی شریعت کے وفادار رہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے والے بنو۔ ہم اللہ تعالیٰ کے جز وقتی غلام نہیں کہ رمضان آئے اور ہم عبادت کریں، رمضان آئے اور ہم فرما بردار بن جائیں، اور جیسے ہی عید کا چاند طلوع ہو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ ہمارا حال وہ جو فارسی شاعر نے کہا تھا کہ ہلال عید بروج فلک ہویدا شد، کلید میں کدا گنگشت پیدا شد، کہ جیسے ہی عید کا چاند آسمان پر ظاہر ہوا، وہ جو میں کدے میں خانے کی چابی گم ہو گئی تھی پھر ہم کو حق میسر آ گئی، جو گناہ کے دروازے بند ہوئے تھے وہ پھر سے کھل جائیں، جو معصیتیں ترک ہوئی تھیں وہ پھر زندگی میں داخل ہو جائیں۔ ہرگز نہیں۔ عرب کہتے ہیں کن ربانیا ولا تکن رمضانیا، ربانی بنو، رمضانی نہ بنو۔ رمضان آئے اور عبادت کرو، اور رمضان گزر جائے اور پھر عبادت سے ہاتھ اٹھا لو، یہ بندگی کی نشانی نہیں ہے۔ کن ربانیا، اللہ والے بن جاؤ، ہمیشہ کی عبادت گزار کرو، ہمیشہ نمازوں کے پابند بنو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے والے بنو۔ طاعات اور عبادات کا حکم ہمیشہ کے لیے، معصیتوں سے بچنے کا حکم ہمیشہ کے لیے۔ بندہ وہ ہے
جو ہمیشہ بندگی کرے۔ بندہ وہ نہیں ہے جو وقتی طور پر بندہ بن جائے اور پھر جب رمضان گزرے تو وہ یہ سمجھے کہ اب ہم مالک ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، ہم اپنی مرضی کے مطابق جئیں گے، ہم نفس کی چاہتوں اور خواہشات کو پورا کریں گے، ہم لذتوں اور شہوتوں کے راستے پر چلیں گے۔ ہرگز نہیں۔ آپ قرآن پاک میں پڑھیے، انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، بڑے بڑے پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ ان نبیوں اور پیغمبروں کے بعد دنیا میں ان کے جانشین ایسے لوگ ہوئے، ان کی جگہ ایسے لوگ آئے جو نہایت نامعقول تھے، نالائق تھے۔ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، شہوتوں اور لذتوں کے پیچھے چل پڑے۔ ان کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ فسوف یلقون غیا، تباہی بربادی ان کا مقدر ہے۔ نہ دنیا میں سکھ چین نصیب ہوگا، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ یہ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اگر انبیاء کی اولاد بھی ہو اور غلط راستے پر چلے، خدا تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ ناکامی مقدر کر دی جائے۔ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو۔ آپ قرآن میں نہیں پڑھ رہے ہیں کہ حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گئی اس لیے کہ ان کا عمل اچھا نہیں تھا۔ آپ قرآن میں تبت یدا ابی لہب نہیں پڑھ رہے ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر کا چچا ہے مگر نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ابو جہل حضور سے قرابت رکھتا ہے، حضور جیسی عظیم ہستی سے رشتہ داری ہے، لیکن اپنے کفر و انکار کی وجہ سے بڑے کافروں میں اس کا شمار کیا گیا۔ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو بلایا، خاندان بنی ہاشم، آل ہاشم، ان کو بلایا، اپنے خاندان کے لوگوں کو۔ ارشاد فرمایا عمل کرو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ اعمال لے کر آئیں اور تم حسب نسب لے کر آؤ کہ ہم پیغمبر کی اولاد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ تھی، چھوٹی تھی، صاحبزادی ہی، آتی تھی تو حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، فرماتے تھے فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ سفر میں جاتے تھے، سب سے آخر میں ان سے ملتے تھے، سفر سے واپس آتے تھے، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، ان سے ملاقات فرماتے تھے۔ کیسی محبتیں آپ ان پر نچھاور کرتے ہیں۔ لیکن ایک موقع پر آپ نے ان کو بلایا، ارشاد فرمایا اعملی یا فاطمہ، فاطمہ عمل کرو، لن اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں تم کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکوں۔ صاف ارشاد فرمایا عمل کرو، عمل کے راستے پر چلو تاکہ یہ عمل تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ لن اغنی عنک من اللہ شیئا، اپنی سب سے محبوب بیٹی سے کہہ رہے عمل کرو، اللہ کے ہاں عذاب سے میں تم کو بچا نہیں سکوں گا۔ لن اغنی عنک من اللہ شیئا۔ حضرت عثمان ابن مظعون حضور کے صحابی، حضور کی زندگی میں انتقال ہوا۔ عثمان ابن عفان دوسری، یہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ انتقال ہوا حضور کی زندگی میں۔ آپ سے بہت گہرا تعلق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں تشریف لائے، کفن ہٹا کر ان کی پیشانی کو چوما، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنے ساتھی کو رخصت کر رہے ہیں، اپنے غلام اور جانثار کو رخصت کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود ایک خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، انہوں نے کہا ابشر، حضرت عثمان ابن مظعون سے کہا بشارت ہو، آپ کو خوشخبری ہو، آپ جنتی ہیں۔ حضور نے آپ کا اعزاز کیا، آپ کی پیشانی کو انتقال کے بعد بوسہ دیا، جنتی ہو، بشارت ہو۔ حضور نے سن لیا، ان کی طرف پلٹ کر فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ جنتی ہے؟ واللہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم وانا رسول اللہ، قسم بخدا میں نہیں جانتا کہ قیامت کے دن میرے اور تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ واللہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم وانا رسول اللہ، آخرت کی فکر دلائے،
بتا رہے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ آج مہلت ہے، عمل کر لو، آج وقت ہے کہ اللہ کے یہاں کے لیے توشہ تیار کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، دنیا پیٹ پھیر کر تم سے جا رہی ہے، آخرت نزدیک آتی چلی جا رہی ہے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کی اولاد نہ بنو۔ فَإِنَّهُ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے، حساب نہیں ہو رہا ہے، کل صرف حساب ہوگا، عمل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے۔ آج موقع ہے عمل کا، آج حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل کی فرصت باقی نہیں رہے گی، عمل کی مہلت باقی نہیں رہے گی۔ انسان جب قبر میں چلا جائے گا، ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، ایک دفعہ الحمدللہ نہیں کہہ سکتا، عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، نام اعمال لپیٹ دیا جائے گا۔ اس کے بعد انسان کے لیے آخرت میں حساب کتاب کا مرحلہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسی کو کہہ رہے ہیں، آج عمل کی مہلت ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل کی مہلت باقی نہیں رہے گی۔ ہر انسان سمجھ لے کہ وقت قریب آ رہا ہے، زندگی کی مہلت تمام ہو رہی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ واعظ و نصیحت کے لیے تشریف لائے، لوگوں کا مجمع تھا، ان میں بوڑھے لوگ بھی تھے، جوان بھی تھے۔ وہ بوڑھے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، ارشاد فرمایا، لوگوں ذرا بتاؤ جب کھیتی پک جاتی ہے کیا کیا جاتا ہے؟ بوڑھے لوگوں نے کہا کھیتی پک جاتی ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے، فصل پک جائے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا تیاری کر لو، تمہاری فصل بھی پک چکی ہے، کٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر جوانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ بھی سن لو کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھیتی کے پکنے سے پہلے کوئی آفت مصیبت آ جاتی ہے جو کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، اس لیے تم بھی مطمئن نہ رہو، ہو سکتا ہے کہ جوانی میں تم کو موت آ جائے، کھیتی پکنے سے پہلے اس کو کاٹ دیا جائے، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی حادثہ تمہاری موت کا سبب بن جائے۔ کیسی خوبصورت نصیحت کی کہ وقت قریب ہے، اس کی تیاری کرو۔ فَكَمْ مِنْ صَغِيرٍ يُرْتَجَى طُولَ أَعْمَارِهِمْ وَأُدْخِلَتْ أَجْسَادُهُمْ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ، کتنے کم عمر لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں تمنا کی جاتی تھی کہ لمبے زمانے تک جئیں گے، لیکن ان کے جسم قبر کی اندھیریوں میں داخل کر دیے گئے۔ کتنی دلہنیں تھیں جن کو ان کے شوہروں کے لیے سجایا گیا، نئے لباس پہنائے گئے، حالانکہ وہ کفن بازار میں بکنے کے لیے آ چکا تھا جو ان کے جسم کی زینت بننے والا تھا۔ کتنے حادثات دنیا میں ہو رہے ہیں کہ جن کے ذریعے لوگ تیزی سے دنیا سے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم آپ کس دھوکے میں ہیں کہ ہماری عمر لمبی ہے یا مہلت عمل ابھی بہت باقی ہے؟ یا صاحبی لا تغترر بالنعیم فإن المال ينفد والنعیم يزول، اے میرے ساتھی دنیا کے ناز و نعمت سے غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ، دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، اس لیے کہ مال ختم ہونے والا ہے، نعمتیں مٹ جانے والی ہیں۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، اور جب تم اپنے کندھے پر کوئی جنازہ لے کر قبرستان آؤ تو سمجھ لو کہ آج تم اٹھانے والے ہو، کل تم کو اٹھایا جائے، کل تم کو لایا جائے گا۔ آج تم قبر پر مٹی ڈال رہے ہو، کل تم پر مٹی ڈالی جائے گی۔ آج تم دوسرے کی رحلت پر افسوس کر رہے ہو، کل تمہارے انتقال پر افسوس کیا جائے گا۔ آج تم دوسروں سے تعزیت کے الفاظ کہہ رہے ہو، کل تمہارے بارے میں تسلی دی جائے گی۔ موت لمحہ بلمحہ قریب آ رہی، زندگی کا سفر مختصر ہوتا جا رہا ہے۔ اسی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا راستہ پار کرنے والا۔ بہت امیدیں دنیا سے وابستہ نہ کرو، لمبی آرزوئیں نہ رکھو، بڑی بڑی منصوبہ بندی نہ کرو، کسی بھی وقت اجل کا شکنجہ کسا جائے گا، سارے منصوبے دھرے رہ جائیں گے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاش چلے گا بن جائے گا۔ ایمان اور استقامت، ان دو چیزوں کو اختیار کرو کہ یہی زاد آخرت ہے، یہی تمہارے لیے توشہ ہے۔ حالات چاہے جیسے ہو،
ایمان پر قائم رہو، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھیے کہ ایمان پر استقامت کا مظاہرہ آج فلسطین کے مسلمان کس ہمت و جرأت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ استقامت کس کو کہتے ہیں، وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ایمان و یقین کی لازوال دولت دل میں داخل ہوتی ہے تو کس طرح انسان کے احساسات اور جذبات کو بدل دیتی ہے۔ ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، سینکڑوں عمارتیں گرا دی گئی، آدھی سوکھی روٹی کے محتاج وہاں کے لوگ بنا دیے گئے، ماں باپ نے بچوں کے جنازے اٹھائے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے ماں باپ کے خون میں نہائی ہوئی لاشیں دیکھی۔ دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ عالم اسلام کے مسلمان اپنے بچوں بچیوں کے لیے عید کے کپڑے بازاروں سے خرید کر لا رہے ہیں، اور فلسطین کے مسلمان اپنی اولاد کے لیے کفن خرید کر لا رہے ہیں۔ مسلمان باپ دنیا کے مختلف خطوں میں اپنی بچیوں کے لیے چوڑیاں خرید کر لا رہے ہیں، اور کتنے فلسطینی باپ ملبے کے درمیان، گرے ہوئے مکانات کے درمیان، مکانوں کے کھنڈر کے درمیان اپنی بچیوں کے ہاتھ تلاش کر رہے ہیں، جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، بچیوں کے ہاتھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ دوسری طرف لوگ اپنی بچیوں کے لیے چوڑیاں خرید کر لا رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ ظلم و ستم ان کو ایمان سے ہٹا سکا؟ کیا یہ مشکل حالات ان کو ایک لمحے کے لیے بھی دین و شریعت سے الگ کر سکے؟ عید کے دن فلسطین پر حملہ ہوا، عید کی خوشیاں مٹانے کے لیے اسرائیل نے ظلم بربریت کا دروازہ دہانہ کھولا۔ اسماعیل ہانیہ جو حماس کے سربراہ ہیں، ان کے 3 جوان بیٹے شہید ہوئے، ان کے کئی پوتے شہید ہوئے، 128 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے۔ جس لمحہ اسماعیل ہانیہ کو خبر دی گئی کہ تمہارے 3 بیٹے اور تمہارے پوتے شہید ہو چکے ہیں، اس شخص نے صرف اتنا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکرمنی بشہادتی، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ خدا نے ان کو شہادت دے کر مجھ کو عزت عطا کی، مجھ کو شہیدوں کا باپ بنایا، اکرمنی بشہادتی۔ ان کی اہلیہ کو جو بیمار ہے خبر دی گئی، وہ خاتون مسکرا رہی ہے۔ تصویریں آپ ذرائع ابلاغ پر دیکھیے، ہے کسی ماں میں یہ ہمت کہ 3 جوان بیٹے شہید ہو اور وہ مسکرا کر بیماری کی حالت میں اس خبر کا استقبال کرے؟ یہ مسکراہٹ بتاتی ہے کہ ایمان و یقین کس طرح دل میں پیوست ہے، یہ مسکراہٹ بتاتی ہے کہ کس طرح رگ و ریشے میں ایمان کے جذبات پیوست ہیں۔ دنیا حیران ہے کہ یہ جذبہ کہاں سے آیا ہے، دنیا حیران ہے کہ یہ استقامت کہاں سے پیدا ہوئی ہے، دنیا یہ مناظر دیکھ کر ششدر ہے کہ یہ قوت ایمانی ان کو کہاں سے نصیب ہوئی ہے۔ آپ قرآن میں پڑھیے، اسی استقامت پر یہ اعلان کیا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، ایمان و یقین پر جم گئے، توحید پر جم گئے، اعمال صالحہ پر جم گئے، ان کے لیے انعام کا وعدہ ہے، ان کے لیے یہ اعلان ہے کہ اللہ کے فرشتے آئیں گے اور اللہ کے فرشتے ان کو بشارت دیں گے، غم نہ کرنا، رنجیدہ نہ ہونا، اور ہم سے اس جنت کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ یقین مانیے کہ اگر ایک طرف اس ظلم ستم کی وجہ سے جو فلسطینی مسلمانوں پر ڈھایا جا رہا ہے ہمارے دل رنجیدہ ہیں، تو دوسری طرف ہمیں ان مناظر کو دیکھ کر اپنا احتساب کرنے، اپنا جائزہ لینے، ایمان و یقین کے سلسلے میں اپنا محاسبہ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہ احساس کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ ہم کہاں ہیں، وہ کہاں کھڑے ہوئے، ہم ایمان و یقین کے کس درجے پر ہیں، وہ ایمان و یقین کے کس درجے پر ہیں، ہم اعمال کی راہ میں کتنے جمے ہوئے ہیں، وہ کس قدر جمے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا خوف ہمارے دلوں کو متزلزل کر رہا ہے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ان کا ایمان گھٹنے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ قرآن میں کہا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ
في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. پیغمبروں کے ساتھ کتنے اللہ والے تھے جنہوں نے خدا کے راستے میں لڑائی لڑی، دشمنوں سے مقابلہ کیا، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں جم گئے اور ڈٹ گئے. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله. اللہ کے راستے میں ان پر تکلیف آئی، آزمائش آئی، حالات کا شکار ہوئے، مشکلات کے سیلاب اور طوفان سے گزارے گئے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی نہ ان کے اندر کمزوری پیدا ہوئی، نہ ان کے اندر بزدلی آئی، نہ ان کی ہمتیں پست ہوئی، اور نہ اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین کرنے سے وہ پیچھے ہٹے. واللہ یحب الصابرین. اور اللہ ایسے ہی جم جانے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کو ان لوگوں سے محبت نہیں ہے جو مشکلات دیکھ کر راہ بدل لیتے ہیں، جو حالات سے دوچار ہو کر اپنے آپ کو کمزور بنا لیتے ہیں. واللہ یحب الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جم جانے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، استقامت رکھنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو سیکھنے کی ہے. رمضان آیا، رمضان گزر گیا، اب ہماری ذمہ داری ہے ہم ایمان پر، اچھے عمل پر استقامت اختیار کریں. ہم یہ نہ ہو کہ رمضان گزرا، ہمارے اچھے اعمال بھی رخصت ہوئے، قرآن کی تلاوت بھی رخصت ہوئی، ذکر اذکار بھی رخصت ہوا، قیام اللیل اور تہجد کی عادت بھی رخصت ہوئی. نہیں، ہم اب بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اب بھی راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے رونا چاہیے. قیام اللیل، تہجد مسلمان کے لیے شرف کی بات ہے، یہ اس کے اللہ تعالیٰ سے قریب کر دینے کا ذریعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے عرض کیا، جبریل نے خبر دی، حضور ارشاد فرما رہے کہ قیام اللیل شرف المومن، رات کا قیام کرنا، تہجد پڑھنا مسلمان کے لیے شرف کی بات ہے. خود حضور نے فرمایا تہجد کی نماز لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے کے صالحین کا طریقہ ہے. رب سے قربت ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن سلام نقل کرتے ہیں کہ جب حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، لوگ بھاگے بھاگے آئے. وہ یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم. لوگ آئے حضور کو دیکھنے کے لیے، ان کی بات سننے کے لیے. میں بھی آیا کہ دیکھو کون شخص ہے. جب میں قریب پہنچا، حضور کے چہرے پر نظر پڑی، میرے دل نے اندر سے گواہی دی کہ یہ روشن چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. اور سب سے پہلی بات جو میں نے حضور کی زبان مبارک سے سنی وہ یہ تھی، آپ فرما رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام. لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جس وقت لوگ رات کو سو رہے ہو اس وقت اٹھ کر اللہ کے آگے نماز پڑھو. تہجد کی پابندی کی آپ ترتیب فرما رہے ہیں، تہجد کی نماز کی آپ دعوت دے رہے ہیں. ہم نے رمضان میں اہتمام کیا، 11 مہینے بھی اہتمام کریں. ہم نے رمضان میں روزے رکھے، اب نفل روزوں کا اہتمام کریں. 11 مہینے میں اگر ہم ہر مہینے 3 روزے رکھیں، یا پیر جمعرات کے روزے رکھیں، ہمارے لیے عمل کا سرمایہ ذخیرہ اکٹھا ہوتا رہے گا. ہم نے قرآن کی تلاوت کی، 11 مہینے تلاوت بھول نہ جائیں. رمضان کے بعد بھی کچھ نہ کچھ تلاوت کا معمول رکھیں. قرآن میں خود کہا گیا کہ یہ تلاوت قرآن ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے، یقین میں اضافے کا ذریعہ ہے. دل کو نورانی بنانے والا عمل قرآن پاک کی تلاوت ہے. ایمان اور استقامت، ان 2 چیزوں کو لازم پکڑیے، یہی کامیابی کی ضمانت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.